السلام علیکم جی. اچھا میں اٹلی میں رہتا ہوں، سب جانتے ہیں آپ لوگ. اور جتنے یہ فارن میں رہنے والے پاکستانی ہیں تو ان کی اکثریت جو سی ہے نا، آپ کہہ لیں کہ مور دین 90% وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے یہ ہمارے لیے بدنامگی کا باعث بھی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو سیریس لوگ ہیں، جو پاکستان کی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز اور جو ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں، ان لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کیا گیا. اور اس میں یہ بات ثابت بھی کرتی ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ رہنے والے ہیں وہ بڑی تعداد پڑھے لکھوں کی ہے، اور وہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں. اور جو سیریس لوگ ہیں جو یہاں پہ، وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. اچھا، یہ بات ہم کئی دفعہ کئی طریقوں سے ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو عمران خان کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، یعنی کہ پہلی آڈیو آتی ہے جو کہ مریم نواز سے متعلق ہوتی ہے، اور شہباز شریف صاحب اور ان کی جو آفس کے ممبر ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر یہ بڑی دھمالیں ڈالتے ہیں کہ اوہ، بعد میں پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو بات کو سمجھا ہی غلط ہے، اور مریم نواز کو آن کرتی ہیں، شہباز شریف اس کو آن کرتے ہیں، اور اس بات پر فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ آڈیو لیک کیسے ہو گئی. لیکن وہاں پہ عمران خان کوئی احتجاج نہیں کرتے کہ یار یہ پرائم منسٹر آفس ہے. وہ اس پر ہتھیلیاں میں جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جو اصل بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس کے بعد عمران خان کی آڈیو لیکس ہوتی ہیں. اور یہ جو آخری آڈیو لیکس ہوئی ہے یہ ایک میٹنگ کے اندر کی، یعنی کہ جو گفتگو ہے اس کے کٹس ہیں، لیکن پوری ڈیفینیٹلی اگر یہ اتنی سے پیس ہیں تو پوری آڈیو محفوظ ہوگی. اس کے جو پیسز ہیں وہ آئے ہیں اور اس کا ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک تاثر دے دیا گیا تھا عمران خان کے جو فالوورز ہیں، جن کو کوئی یوتھیا کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں خطرناک لفظ، تو وہ لوگ جو ہیں جو جذباتی طور پر وہ اس بات پر آ کر اڑ جاتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے، اس کے اندر کوئی فال نہیں، اس کے اوپر آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، وہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے. لیکن اس کے جو وزیر وزراء ہیں، جو کیبنٹ ہے، اور وہ دوسرے ہیں. اب انسان جو ہے، جو پڑھا لکھا عقل مند یا باشعور آدمی، وہ اس بات کے اوپر حیران ہوتا تھا کہ یار یہ جو شخص ہے یہ بھی اچھا خاصا ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن یہ بات کیسی کر رہا ہے؟ یعنی کہ کیا وہ ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو آگے آرڈر کرتا ہے، جن کو آرڈر کرتا ہے وہ آگے سے بے ایمانی کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر جو تھا نا کنفیوژن ہو جاتی تھی. وہ آگے جو عمران خان کا فالوور تھا وہ اس بات پہ اڑ جاتا تھا کہ عمران خان جو تھا نا وہ ایماندار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بھی تڑکا لگاتا تھا. وہ تڑکا یہ لگاتا تھا کہ نواز شریف وہ کرپشن کا پیسہ باہر لے کر چلا گیا، اس کا جواب دو، اور ایماندار عمران خان ہے، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں، اگلی بات کرو. اب جو نواز شریف کا اور جو دیگر جو جماعتوں کے لوگ تھے وہ وہاں پہ آ کے پھنس جاتے تھے کہ یار اس عقل کے اندھے کو کیسے سمجھائے یا کیسے بات کرے. تو پھر وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ نگلیکٹ کیے گئے. اور یہی وہ سیاست تھی کہ جو بیرونی دنیا سے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے انسٹال کی گئی، اور جس میں بہت زبردست کامیاب رہے. لیکن جب سے یہ آڈیو لیکس آئی ہیں، بات کا نچوڑ یہ ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر جب میں یوتھیوں سے ملاقات کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں وہ ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس والے انسٹیٹیوشن کا تو ککھ نہیں رہا. اور یہ جو عمران خان کی جو آڈیوز نکالی ہیں نا، ان سے تو سب بھیڑا غرق ہو گیا. تو میرے جیسا جو بندہ ہے وہ بالکل جو انسان محتاط رہتا ہے. میں میڈیا پر تو بات کرتا ہوں، اپنے گروپس میں بات کرتا ہوں، لیکن جب یوتھیوں کے سامنے جاتا ہوں نا تو مجھے پتا ہے کہ وہ آگے سے گالی بھی دے دیں گے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی تربیت ایسی کی گئی ہے، جس کو انہوں نے فالو کیا ہے. کیا عمران خان نے مریم اورنگزیب پر جو اٹیک کیا گیا اس کی مذمت کی؟ کیا نواز شریف کے گھر پہ جو اٹیک کیے جاتے ہیں بذات خود یہ اس میں شامل ہے؟ کیسے کرو، اس میں
اضافے کی بات کرتا ہے. بہت ساری آڈیوز آئیں گی اور کس کس طریقے سے آرڈرز دیے جاتے تھے یہ بھی آئیں گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پھر وہ یہ فیل کیا کہ یوتھیے کا پیر پہلی دفعہ اکھڑا ہے اور اس بات پہ اکھڑا ہے کہ دو طرف کام ہو رہا ہے. ایک عمران خان کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کسی افسر کو نام نہیں آتا, کسی اور طرح کے افسر کا یا ذمہ دار کا نام نہیں آتا, لیکن صرف نام آتا ہے یا کارنامے آتے ہیں تو عمران خان کے آتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسی دو نمبری کوئی شخص کرے اور وہ اس کی کٹنگز آ جائے اور وہ بعد میں یہ کہے کہ یہ یوں نہیں ہے یہ یوں ہے, یا پھر وہ کلیم کر دینا کہ بھائی جس کے پاس ہیں کھل کے سامنے آئے, میں دیتا ہوں اجازت. عمران خان کہے کہ جس کے پاس ہیں لے کر آئے, میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ میری آڈیوز ہیں, بطور وزیر اعظم میں تھا, میں معاف کرتا ہوں, میں کورٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, جتنی آڈیوز ہیں میری نکال لو. نہیں کہے گا, ایون یہ فرنزک نہیں کروائے گا, اس کو سب کچھ پتا ہے, یہ سب سچ ہے. یہ تھوڑی سی یہ جو آخری ویڈیو آئی ہے نا کٹنگز کے ساتھ, اچھا وہ جو یوتھیا ہے نا, میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ڈیفینسو ہوا, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یوتھیا ڈیفینسو ہو. یوتھیا ڈیفینسو نہیں تھا. میں نے یہ ہمیشہ دیکھا کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا یوتھیا ڈیفینسو نہیں ہوتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ بات یہاں سے شروع کرو کہ نواز شریف اپنا لوٹا ہوا مال واپس لے کے اس ملک کا بربادہ نکال دیا. ہم یہ بات کرتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح عمران خان نے اپنے دور اقتدار کے اندر کتنے پروجیکٹ کیے ہیں. وہ کہتے تھے نہیں یہ بات ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے یہ جو تم بات کر رہے تھے ایک ایس ایچ او یا ایک ایس پی یا ایک آئی جی یا ایک ڈی جی ایف آئی یہ وہ بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں لوٹا ہوا مال واپس لاؤں. نہ وہ سنتا ہی نہیں تھا. یہ ایک اسٹریٹجی تھی. لیکن یہ جو سیکنڈ اسٹریٹجی ہے یہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیر اکھڑ رہے ہیں ایک بات بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ. نواز شریف اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے کیس مجھ پہ تو بنا ہی نہیں کیس جس کے اندر میں گرفتار ہوا. یوتھیا یہاں پہ پریشان ہوا ہے. یوتھیا تو یہ کہتا تھا کہ کورٹس کی طرف سے یہ آرڈر ہے نا, اب یہ کورٹس گندی ہو رہی ہیں, بہت ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے. کہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا عمران خان بے ایمان نہیں ہے تو یہ تو کیا درا سارا کورٹس کا ہے. اچھا پھر جو انسٹیٹیوشن ہے جو ہمارا دفاع کا ہے اس کے اوپر بڑے حرف اٹھ رہے ہیں اور بڑے برے طریقے سے اٹھ رہے ہیں کہ جی سب کیا دھرا ان کا. اچھا پی ایم ایل این تو جو نا ایک تو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے, سیف بھی ہو رہی ہے. آنے والا وقت یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جتنی یہ گرد غبار اٹھ رہی ہے یا اس کو کہہ لیں کہ سچائی سامنے آ رہی ہے لیکن اس کے اندر بڑا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ باقاعدہ کوئی ہمارا ہی کوئی انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی گروپ ہے جو کہ اس کو لیک کر رہا ہے اور پاکستان کے ڈیفینس میں کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کسی حد میں رہے گی. اگر یہ کسی نیگیٹو ایجنڈے پہ بالکل ایسے ہی جیسے پہلی ویڈیو آتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی تو یہ خوش ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے پی ٹی آئی کے عمران خان کے اگینسٹ, تو پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں ہاں پکڑو دیکھو, لیکن یہ سچائی تو ہے. کل کو اینٹی پاکستان کوئی آڈیوز آنا شروع ہوئی تو دونوں فیل ہوئے ہوں گے, دونوں ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو, لیکن اگر جو یہ ادھر سے ہی آ رہی ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ جو پرسیپشن ہے نا زمین پہ آ کے گرے گا. اس لیے کہ میں نے یہ جو تقریباً 5-6 سال کا یوتھیا کا جو دور ہے اس کے اندر میں نے کبھی ڈیفینسو نہیں دیکھا. پہلی دفعہ جو انسان ان کو ڈیفینسو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے جی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.